اب اللہ کے ہاں 170 درجے ہیں ریوارڈ کے. ریوارڈ کی ذرا شکلیں کہیں اگر لکھ لیں تو یاد رہیں گی آپ کو کہ یار یہ بھی شکل ہے, تاکہ اس کا بھی شکر ادا کریں. کیا شکل ہے جی؟ سر آپ کی پوری محنت کے بعد اگر سکون کی نیند آتی ہے تو آپ کی اطلاع کے لیے اس لاہور شہر میں بڑے پیسے والوں کو نیند نہیں آتی, یہ عطا ربانی ہے. سکون کی نیند, اطمینان کی نیند. آگے چلیں, حضور والا یاد رکھیے گا, آپ کے گھروں میں اگر حیاداری اور دینداری ہے, یہ اللہ کا کرم ہے. آپ خود انویسٹیگیشن انچارج ہیں, آپ جانتے ہیں کہ پرچے کیا آتے ہیں. 496 ہے, کتنا آ رہا ہے شاید آپ کو پتہ نہیں ہے کہ طلاقیں کتنی ہو رہی ہیں, مسائل کتنے ہیں, خونی رشتوں کی جنگیں کتنی بڑھ رہی ہیں. عدالتوں کو پڑھاتا ہوں, ججوں کو پڑھاتا ہوں, تو وہ کہتے ہیں جی پچھلے 10 سالوں میں فیملی ایشوز پہلے سے 100 ٹائم بڑھ گئے ہیں. آپ شاید جانتے ہوں گے, آج آپ میں سے جو بھی 20-25 سال سروس والا وہ جانتا ہے کہ پچھلے 10 سالوں سے فیملی کانفلکٹس بڑھے ہیں. اگر گھروں میں اطمینان اور سکون ہے تو یہ اللہ کا کرم ہے. آگے چلیے. سر اولاد کا صحت مند ہونا, سر آپ کبھی جا کے دیکھیے کہ جس کا بچہ بیمار ہے یا اپاہج ہے اس کو پالنا کتنا مشکل ہے. خدا کی قسم, جانور کتا پالنا آسان ہے, اگر انسان کا بچہ اپاہج ہو جائے تو وہ اپاہج پورے گھر کو اپاہج کر دیتا ہے. تو یہ اولاد کا صحت مند ہونا بھی اللہ کی عطا ہے. اگلی عطا کیا ہے؟ اگلی عطا یہ ہے کہ شعور قائم ہے, فیصلہ کرنے کی صلاحیت ٹھیک ہے. میں عید کے تیسرے دن پہ تدیر ایسا ہوتا رہا, میں فاروق آباد چلا جاتا تھا اور وہاں پر فاؤنٹین ہاؤس, وہ ڈاکٹر صاحب میرے دوست تھے اچھے. تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو ایک دن کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو لوگ یہاں موجود ہیں جو ذہنی طور پہ کوئی بیچارے ریٹارڈ ہو گئے ہیں, ان میں کو پڑھا لکھا بھی ہے. مجھے مسکرا کے کہنے لگے پروفیسر صاحب, ایک پروفیسر ہے, میں ملواؤں آپ کو. میں بڑا اس حیرت اور شوق کے ساتھ ملا جلا میرا تاثر تھا. میں نے کہا جی ضرور ملوائیں. کیوں؟ کیونکہ ایک پروفیسر بھی پاگل اگر ہو گیا ہے تو ملنے میں حرج کوئی نہیں ہے. تو پروفیسر سے میں ملا تو پروفیسر صاحب کے ہاتھ ملانے سے بڑا میں شائستہ ان کا انداز لگا, جینٹل مین مجھے لگے. ان سے میں نے پوچھا جی آپ کی کیا پڑھا ہوا ہے؟ انہوں نے بتایا میں نے جرمنی سے جینیٹکس انجینئرنگ میں PhD کی ہوئی ہے اور کسی یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی ہیں. میں نے انہیں کہا کہ جی آپ کا معاملہ, ان کا جی میں پاگل نہیں ہوں, یہ پاگل ہے, انہوں نے مجھے یہاں پر. میں نے ڈاکٹر صاحب سے علیحدہ ہو کے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ اچھے خاصے بندے ہیں, آپ نے ان کو یہاں کیوں جمع کر لیا؟ کہتے ہیں شاہ صاحب ان کو کیڑے کھانے کی عادت ہے. یہ لال بیگ دیکھیں, مکھی دیکھیں, کہتے ہیں ان کے سامنے کیڑا رکھ دیں تو جو حالت پیاسے کی پانی کے سامنے ہوتی ہے وہی حالت ان صاحب کی کیڑا دیکھ کے ہو جاتی ہے. ان کے منہ میں پانی آ جاتا ہے, فوراً جوتی پکڑتے ہیں, اس کو مارتے اور منہ میں ڈال لیتے ہیں. میں نے دل میں سوچا کہ یا باری تعالیٰ تیرا کتنا شعور ہے کہ میرا یہ توازن ٹھیک ہے. میں نالی کا پانی نہیں پیتا, میں مرا ہوا کیڑا نہیں کھا سکتا, میں کسی مٹی کے گوبر کے ڈھیر میں نہیں پڑا ہوا. سر یہ ہونا, شعور کا ہونا اللہ کی عطا ہے. یہ نہ ہو تو یقین کیجئے گا یہ زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. آپ کسی کی تکلیف دیکھتے ہیں تو خدا کی قسم آپ اس تکلیف کو دیکھ کے کہتے ہیں میری تو تکلیف ہی بڑی نہیں ہے. میرا بچہ بڑا بیمار تھا ایک دفعہ, میں بڑا پریشان تھا اور میں دعا مانگوں یا باری تعالیٰ مہربانی کر دیں. بیماری طویل ہو گئی. انہی دنوں میں میری فلائٹ تھی, میں اسلام آباد چلا گیا اور اسلام آباد کوئی اسائنمنٹ تھی میری. شام میں کسی دوست کے پاس بیٹھا کافی پی رہا, صاحب ملنے آ گئے. صاحب جو آئے ملنے کے لیے, انہوں نے ملتے ہی مجھے کہا شاہ صاحب مجھے 2 منٹ چاہیے, حکم کریں. کہتا علیحدہ ہو جائے. میں علیحدہ ہو گیا. وہ کہنے لگے شاہ صاحب میرا پرابلم ہے ایک, میری تکلیف بڑی ہے, آپ شاید اس تکلیف کو کم کر سکیں. میں پہلے خود تکلیف میں تھا. میں نے دل میں سوچا جو میری تکلیف ہے اس کو کیا پتا اس کی تکلیف کیوں ہوگی. تو میں نے کہا جی آپ کی تکلیف کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں شاہ صاحب میرے 4 بچوں کا انتقال ہو چکا ہے. ہر بچہ 2.5 سے 3 سال کا ہوتا ہے, کوئی جینیٹکس کی بیماری ایسی ہے کہ جیسے وہ 3-4 سال کا ہوتا ہے, کہتے ہیں ہمیں شعور ہی نہیں تھا. ہم سوچتے تھے شاید, جب پتہ لگا تو ڈاکٹرز نے کہا کہ جی آپ کی کوئی شادی جینیٹکس چیزیں ٹھیک نہیں ہیں, آپ کے بچے سروائیو نہیں کر سکتے, سو لہٰذا 4 کے بعد ہم مزید نہ کریں. اور کہتا ہے جب تیسرے کے بعد چوتھا تھا تو اب ہم 2.5 سال گن رہے تھے اور روز مر رہے تھے. کہتا ہے بچے نے تو 2.5 سال پہ مرنا تھا, ماں باپ روز مر رہے تھے. خدا کی قسم میری تکلیف اس دن بونا ہو گئی. مجھے لگا میری تو تکلیف ہی کوئی نہیں. ایک اپنے ہاتھوں سے 2.5 سال کے بچے کی لاش کو قبر میں ایک بار, دوسری بار, تیسری اور چوتھی بار جب بندہ ڈالتا ہے
تو اس سے جا کے پوچھیں اس کی تکلیف کیٹو جتنی ہوتی ہے. مجھے اپنی تکلیفیں بونا لگنے لگ پڑی. آگے چلیے سر, رشتوں میں اگر خلوص ہے یہ اللہ کی عطا ہے, یہ اللہ کی عطا ہے. رشتوں میں اگر خلوص ہے, اگر والدین کی خدمت کا موقع مل گیا ہے سر یہ عطا ہے, یہ ہر ایک کو نہیں ملتا, یہ ہر ایک کو رزق حلال کا شعور ہے, یہ عطا ہے, یہ ہر ایک کو. میں سر چلتا جاؤں گا, یہ اینڈ کہاں جا کے ہوگا؟ 170 پہ. کہاں اینڈ ہوگا جی؟ اللہ کے ہاں ریوارڈ کی شکلیں کتنی ہیں؟ 170. اب آتے ہیں ریوارڈ ملتا کس بنیاد پہ ہے. ریوارڈ ملنے کی بنیاد اگین وہ دو چیزیں ہیں, ایک کوشش اور دوسرا آپ کی نیت. جتنی خالص نیت ہے, یاد رکھیے اللہ نے آپ کو ریوارڈ دینا ہی دینا ہے. حضور والا اتنے دنیا کے ہم مسئلے سنتے بھی ہیں, تکلیفیں دیکھتے بھی ہیں, خدا را آسانی بانٹنا شروع کر دیں, کیونکہ محکمے نے 8 چیزیں شاید دے دینی ہیں, لیکن اللہ کے نظام میں آپ کی اس درد کا, تکلیف اٹھانے کا ریوارڈ ہے, ضائع نہیں جائے گی. کہ محکمہ آپ کا کوئی بھی ہے, کسی بھی عہدے, کسی بھی سیٹ اور کسی بھی مقام پہ ہیں, بابا ضرور بنیں, آسانیاں ضرور پھیلائیں, کیونکہ آسانیاں پھیلانے والے کو کبھی نہ کبھی کسی زندگی کے چوراہے میں وہ آسانیاں مڑ کے آتی ہیں, ان کا سائز بڑا ہو گیا ہوتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات میں نے کہی, آسانی اسی سائز کی نہیں رہتی, آسانیاں بعض اوقات سنو بال بن جاتی ہیں. اور اسی طرح کبھی بدی بھی چلنے لگ پڑتی ہے. وہ اشفاق صاحب کا جملہ کہ دھوکہ بڑا سیانہ ہوتا ہے, یہ جس نے دیا ہوتا ہے اس کو آ کے ملتا ضرور ہے, ایک دفعہ یہ واپس چلتا ہے اور آ کے ملتا ضرور ہے. سو اس دعا کے ساتھ میں اختتام کروں گا کہ اللہ آپ کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. جب یہ لیکچر پلان ہو رہا تھا, میں گاہے بگاہے چونگ یا سہالہ جاتا رہتا ہوں, باقی فوج کے اداروں میں بھی جاتا رہتا ہوں. میری خواہش تھی ایس پی صاحب سے, میں نے کہا جی میری خواہش ہے یہ اس میرے ادارے میں یہاں پہ کیا جائے. یہ کوئی کمرشل ادارہ نہیں, میرا شوق ہے, میری محبت ہے. مجھے زندگی میں جو اچھا لگا, مجھے اقبال اچھا لگا تو میں نے دیواروں پہ وہ لگا دیا, مجھے سیلف ہیلپ اچھی لگی میں نے وہ لگا, مجھے واسف صاحب سے بڑی عقیدت تھی میں نے وہ لگا. میں نے کہا سر ایک میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا, انہوں نے میری عرضی قبول کی, مجھے خوشی ہوئی. میں نے کہا سر میں سب کے لیے ایک اچھا کھانا بھی ارینج کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا جی کیوں؟ میں نے کہا جی جو شفقت اور محبت اس جگہ سے لے کر جائیں گے, میں امید کروں گا کہ وہی شفقت اور محبت یہ اس معاشرے کو دیں گے. سر یاد رکھیے گا, آپ نے رہنا کہ نہیں رہنا, اس ملک نے چلتے رہنا, یہ نظام نے چلتے رہنا. خدا کے لیے اچھی حالت میں چھوڑ کے جائیں گے تو بچوں کے قابل رہ جائے گا. آپ اس کو کھینچا تانی کے ساتھ چلائیں گے تو وہ کہیں نہ کہیں کل کو اگلی نسلوں کے گلے. کاش کہ ہم آنے والے وقت کے لیے بھی سوچنا شروع کریں, کاش کہ ہم اپنے ادارے کے لیے, محکمے کے لیے, چیزوں کے لیے آنے والے وقت کے لیے بھی سوچیں. سو میں کسی ادارے میں پڑھانے جاؤں, موٹر وے پولیس ہو, جوڈیشری ہو, کسی ادارے میں جاؤں, میں اس نیت سے اپنے لیکچر کو دیتا ہوں کہ یا باری تعالیٰ یہ وہ محافظ ہیں جن کے دم قدم سے معاشرہ چل رہا ہے, جو ہمارے بعد بھی یہ محکمے رہنے. سو اللہ کرے کہ آپ کی پھیلائی ہوئی آسانیاں اس دنیا اور آخرت دونوں جگہ پہ آپ کے لیے خیر کا باعث بنے.